بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا نے گولہ بارود کے ہزاروں کنٹینرز روس بھجوا دیے۔ شمالی کوریا نے گولہ بارود کے 7,000 کنٹینر روس بھیجے ہیں۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کے مطابق شمالی کوریا نے گزشتہ سال سے جنگی سازوسامان اور دیگر فوجی سازوسامان سے بھرے تقریباً 7,000 کنٹینرز روس بھیجے ہیں۔ سیول میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جنوبی کوریا کی فوج کا خیال ہے کہ شمالی کوریا اپنی زمینی سرحد کے ذریعے روس کو ہتھیار بھیجنے کے لیے ریل نیٹ ورک کو تیزی سے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ممکنہ طور پر کئی ملین توپ خانے کے گولے اور دیگر ساز و سامان بھیجنے کے بدلے میں شمالی کوریا کو ممکنہ طور پر امداد سے بھرے 9,000 روسی کنٹینرز ملے ہیں۔ امریکی اور جنوبی کوریا کے حکام سے اس سے قبل شمالی کوریا پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ وہ روس کو حالیہ مہینوں میں توپ خانے کے گولے، میزائل اور دیگر ساز و سامان فراہم کر رہا ہے تاکہ یوکرین کے خلاف اس کی جنگ کو ہوا دی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے 3 اور نئے بیلسٹک میزائل کے تجربے۔ شمالی کوریا نے 3 بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ تاس کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کا یہ اقدام امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی جنوبی کوریا کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ شمالی کوریا نے یہ میزائل مشرقی سمندر کی طرف داغے ہیں۔ میزائلوں نے 50 کلومیٹر کی بلندی پر 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ میزائل جزیرہ نما کوریا کے شمالی ساحل سے کچھ دور گرے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس یوکرین کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دے، روس نے خبردار کر دیا۔ روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس یوکرین کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے فرانسیسی رہنما کے تازہ ترین اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے، جس میں ایمانوئل میکرون نے کہا تھا کہ وہ روس سے پیرس اولمپک کے دوران یوکرین میں جنگ بندی کا مطالبہ کریں گے، اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ فرانس کے صدر کو مشورہ دینا چاہیں گی کہ وہ بھی یوکرین کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی بند کریں اور انہیں مشرق وسطی کے تنازع میں فری کین کو جنگ بندی کے معاہدے کی تجویز دینا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس سے لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، مجموعی تعداد 250 ہو گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی بری فوج نے ٹینکوں کی مدد سے غزہ کے الشفا ہسپتال پر چڑھائی کر دی۔ مسلسل گولہ باری کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے اہلکار ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ الشفا ہسپتال میں حماس کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں اسرائیلی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ حماس کے ساتھ دو بدو لڑائی میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 250 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے الشفا کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کارروائی میں حماس کے 40 جنگجو مارے گئے، تاہم آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہسپتال سے 80 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز الشفا ہسپتال پر حملوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہسپتال میں حماس کے جنگجو منظم ہو رہے ہیں اور اسرائیل پر کسی نئے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا تھا کہ الشفا ہسپتال پر فوجی آپریشن کے دوران طبی عملے کو کام سے نہیں روکا جائے گا اور پناہ گزینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 1500 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے اور 250 اسرائیلی فوجیوں اور غیر ملکیوں کو یرغمالی بنا کر غزہ لایا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل حماس جنگ بندی مذاکرات دوحہ میں دوبارہ شروع۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دوبارہ شروع ہو گئے۔
عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس سلسلے میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے قطری مصری ثالثوں سے ملاقات کی ہے۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ حماس اسرائیل جنگ بندی بلاواسطہ مذاکرات 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ ادھر رفح میں تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ معاشی مسائل کے باوجود پاکستانی فوج ہمارے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، بھارتی جنرل کا اعتراف۔ بھارتی جنرل آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے اعتراف کیا ہے کہ معاشی مسائل کے باوجود پاکستانی فوج ہمارے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے ہمیشہ بزدلانہ وار کرنے کی کوشش کی، مگر اسے منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ کارکردگی سے ہمیشہ متاثر کن رہی ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے اس بات کا برملا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان معاشی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن عسکری طور پر اس کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بھارتی جنرل کی جانب سے پاکستان کی مسلح افواج کی تعریف کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور یہی تاریخ پاکستان کی مسلح افواج کو خطے میں منفرد بناتی ہے۔ فروری 2019 کو بھی بھارت کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں ایسا جواب دیا گیا تھا، جس کے بعد دوبارہ اس کی جانب سے مہم کی ہمت نہیں کی گئی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے دونوں پڑوسی ہمارے خلاف ہیں، دونوں کی جانب سے دوستی کو ہمالیہ سے اونچا قرار دیا جاتا ہے اور دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ جنرل انیل چوہان نے اعتراف کیا کہ ہمیں نئے ہتھیاروں کے نظام، ٹیکنالوجی اور جنگ کے لیے اپنی حکمت عملی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مسلح افواج کے اعلیٰ جنرل کے یہ ریمارکس ہندوستانی فوج کی جانب سے بین الاقوامی سرحد کے قریب پوکھران میں میگا مشق بھارت شکتی کے انعقاد کے چند دن بعد سامنے آئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل ہم سے مشاورت سے پہلے رفح میں کوئی آپریشن شروع نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے خصوصی بیان میں کہا ہے کہ واشنگٹن کے اسرائیل کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، لیکن اس سے اختلافات کے وجود کو نہیں روکا جا سکتا، اور تل ایویو میں ہم سے مشاورت سے قبل رفح میں کوئی آپریشن شروع نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے عرب میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ واشنگٹن حماس کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہے اور رفح میں کسی بھی کارروائی میں حماس کو نشانہ بنانا چاہیے، جبکہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور غزہ کے لیے مزید امداد کی ترسیل کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفح میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کرنے کی ضرورت پر واشنگٹن کو قائل کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اگلے قدم کا انکشاف کیا۔ جیک سیلون کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن کو فون پر آگاہ کیا تھا کہ وہ جنوبی غزہ کے شہر رفح میں ممکنہ فوجی کارروائی پر بات چیت کے لیے ایک مشترکہ انٹر ایجنسی ٹیم واشنگٹن بھیجیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ رواں ہفتے سعودی عرب اور مصر کا دورہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن رواں ہفتے سعودی عرب اور مصر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ دورے میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر خارجہ کی کل جدہ میں سعودی حکام سے ملاقات طے ہے۔ ترجمان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جمعرات کو مصری حکام سے بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں 6 ہفتے کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس ماہ اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 31,726 ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔